ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ دین کا علم حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ بھی اللہ کی طرف سے بھلائی ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر جو ایک اوپینین قائم کرتے ہیں نا، اپنی رائے قائم کرتے ہیں، وہ یہ دیکھ دیکھ کے قائم کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے اور اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیسا ہے۔ جس کے پاس ہم دیکھتے ہیں نا مال بہت زیادہ ہے تو فوراً ہم کہتے ہیں جی اس کے اوپر تو اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور جو بیچارہ غریب مسکین سی زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار رہا ہوگا، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں جی بس یہ بیچارہ مظلوم ہے، اس کی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا اور یہی رویہ جو تھا یا یہی جو مائنڈ سیٹ تھا وہ قارون کے وقت میں بھی تھا۔ قارون جب اپنے خزانے لے کے باہر نکلتا تھا تو لوگ اس کے خزانوں کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ باہر کھڑے ہوتے تھے، اور جب وہ گزر رہا ہوتا تھا تو لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ دیکھو کتنے نصیبے والا ہے، اللہ نے اس پہ کتنا کرم کیا، کتنا مال اس کو دیا ہے۔ اس وقت بھی لوگ جو تھے مال کو دیکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس مال ہے اس کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن قارون کے ساتھ ہوا کیا؟ الٹیمیٹلی جو اس کے ساتھ ہوا اور اس کا مال اس کے کام نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ غرق ہو گیا اور مال بھی اس کا ختم ہو گیا۔ تو اگر اللہ کا واقعی کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی، مال ہی صرف اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ سارے مومنین کو دے دیتا۔ تو یہاں پہ ابھی بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم ہر چیز میں کیا کرتے ہیں کہ کسی انسان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا جو آئیڈیا لیتے ہیں وہ کس چیز سے لیتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے۔ اور حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ نہیں مینشن کیا کہ اس کو مال دے دیتا ہے، اس کو BMW مل جاتی ہے، اس کو ملٹی نیشنل کے اندر جاب مل جاتی ہے، اس کے بزنس کے اندر جو ہے وہ اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے، اس کے ریل اسٹیٹ بڑھا دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بادشاہت دے دیتا ہے۔ نہیں، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ اور یہ اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو یہ پھر وہی بات وہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے کہ جب دین کی سمجھ بوجھ ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایسے بندے کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، تاکہ اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے جنت میں کیسے پہنچنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کیسے کرنا۔ کیونکہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا وہ اصل کامیاب ہے۔ اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین کی سمجھ چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتا ہے کسی بندے کے بارے میں کہ وہ کامیاب ہو جائے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، مال ہو یا نہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اچھی جاب ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، لیکن جو کرائٹیریا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ واقعی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ بڑا بھلائی کا معاملہ کیا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو دین کی کتنی سمجھ دی ہے، یا ہمیں اپنی ذات کے اوپر دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے دین کی کتنی سمجھ دی ہے۔ اگر میں دین پڑھنے والا ہوں، دین سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور دین کا علم حاصل کر رہا ہوں، تو پھر واقعی اللہ کی طرف سے بھلائی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو دنیا کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ تو یہ چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔